بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى إنما يؤخرهم وأملي لهم إن كيدي متين صدق اللہ العظیم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم جب بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، اسلام قدم جب بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آئیے آج جمعرات کا دن ہے اور 2 ہفتوں سے اب ہم نے اپنا لائیو بیان جمعہ کے بجائے جمعرات کی رات ہی میں شروع کر دیا ہے، اور گزشتہ 2 ہفتوں سے
ملک اور دنیا کے موجودہ حالات کو لے کر ہم بہت ہی اہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اس لائیو بیان کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے بیان کا اہم عنوان تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ بڑا پسند کیا گیا۔ اس بیان کو ہم نے کوشش کی ہے پورے عالم کے حالات کو دیکھ کر، اور خاص طور سے ہمارے پیارے ملک بھارت کے حالات کو دیکھ کر ہم نے کوشش کی ہے تمام امت مسلمہ کو سمجھانے کی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے تمام جماعتوں کے اختلافات کو، مسلکوں کے اختلافات کو، برادریوں کے اختلافات کو اور سارے اختلافات کو بھلا کر ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے، دشمنان اسلام جو ہے اور اہل ایمان کے جو دشمن ہیں، وہ نہ ہماری جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے مسلکوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہماری برادریوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے ملکوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ دشمنان اسلام، کروڑوں خداؤں کو ماننے والے، وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری دشمنیاں اور سارے اختلافات کو بھلا دیا، اور آج وہ ہمیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ تو ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یعنی ہم کسی بھی جماعت کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی ملک کے ہو، کہیں بھی رہنے والے ہو، کسی بھی برادری کو ہو، ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک ہی نبی کے امتی ہے، ہمارا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اب ہمارا سب کا کلمہ ایک ہی ہے، سب کا قبلہ ایک ہی ہے، سب کا کعبہ ایک ہی ہے، سب کے نبی رسول پیغمبر ایک ہی ہے۔ تو پھر اب ہمیں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم الگ الگ ہو جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو کروڑوں خداؤں کو مانتی ہے، عجیب بات ہے کہ ہم کو مارنے کے لیے ایک ہو چکی ہے، ہم کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکی ہے۔ جی ہاں، جبکہ ان کے خدا بھی الگ الگ ہے، ان کے خداؤں میں بھی اختلاف ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ امت میں کلمے کی بنیاد پر کم از کم اتحاد ہو جائیں کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہم ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، ہم ایک ہی رسول، ایک ہی پیغمبر اور ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کا وہ شعر میں نے پچھلے ہفتے بھی سنایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہاتھ جوڑ کر ہم نے علماء کرام سے بھی اپیل کی ہے کہ خدا کے واسطے امت کے انتشار کو ختم کرو، کیونکہ امت علماء کو مانتی ہے، اماموں کو مانتی ہے۔ جو امام ممبر پر کھڑے رہ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ممبر پر کھڑے رہ کر، مسجدوں کے ممبر پر کھڑے رہ کر امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہراتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سلام سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو کلام سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام سے روکتے ہیں۔ میں نے امت کے علماء سے بھی کہا کہ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے خطرناک پکڑ اگر کسی کی ہوگی تو پھر علماء کرام کی ہوگی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، اور آج جو عنوان ہم نے رکھا ہے کہ گھبرائیے مت، آج کا ہمارا عنوان ہے گھبرائیے مت،
نظام عالم بدل رہا ہے۔ اس پہ دونوں چیزیں ہم بتائیں گے۔ ایک تو جو اس وقت فلسطین، عراق، برما، آسام، کشمیر اور پوری دنیا کے جو حالات ہے، ہلکا سا تذکرہ اس کا بھی کریں گے کہ ظلم کتنا عام ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ حالات کیسے بھی ہو، جس قرآن کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس قرآن نے، اس نبی نے، اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں حوصلہ بھی سکھایا ہے، ہمیں ایمان کی دعوت بھی دی ہے، اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس رب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گھبرائیے مت۔ یقیناً حالات بڑے سنگین ہیں، یقیناً حالات بڑے برے ہیں پوری دنیا میں۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پچھلے ہفتے بھی سامنے رکھا تھا کہ پوری دنیا میں حالات ایسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر پوری دنیا کے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، سیریا ہو، ایران ہو، یا پھر یمن ہو، یا پھر آسام ہو، یا کشمیر ہو، یا پوری دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی قومیں بھوکے کتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ رہی ہے، اہل ایمان پر ٹوٹ رہی ہے، اور ہمارا خون بہا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں، اسکولوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، بستیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، خون کے چیتھڑے، بدنوں کے چیتھڑے اٹھ رہے ہیں، اور خون کے پھوارے اڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے جتنے ظالم کتے ہیں، یہودی ہے، اسرائیلی کتے ہیں، پوری دنیا کے سارے کتے ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، ہے نا؟ کہیں پر ٹوٹ رہے ہیں اور کہیں پر صرف بھونک رہے ہیں، تو دونوں کیفیتیں، حالات تو یقیناً خراب ہیں۔ جی ہاں، لیکن ایسے حالات میں بھی ہم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گھبرائیے مت۔ جی ہاں، گھبرائیے مت۔ اور آج میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ اگر امت اب بھی نہ سنبھلی تو پھر اس سے بدتر حالات آئیں گے۔ اور آج اس بیان کو پورا سننا، آج میں علماء کو بھی پیغام دوں گا کہ علماء کی ذمہ داری کتنی ہے، اور علماء کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے، اور آج علماء کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا حالات ہیں۔ تو تھوڑا سا تفصیلی بیان ضرور رہے گا، وقت بھی میرے پاس ہے، لیکن میں نے وہ شعر آپ کے سامنے پڑھا، وہیں سے بات شروع کروں گا کہ شاعر کہتا ہے، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے کوشش کیا، میں نے کہا کہ آپ کا مسلک، آپ کی جماعت آپ کو مبارک، بلکہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ دشمنوں نے باقاعدہ ہم کو ایک دوسرے کے خلاف پلان کے منصوبے کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ اور میں نے کھل کر یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، جو ممبروں پر کھڑے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں، سلام کا جواب دینے سے بھی منع کر رہے ہیں، تو ہمیں اب غور کرنا پڑے گا کہ امام صاحب کہیں یہودیوں کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کہیں اسرائیل کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کہیں ہمارے ملک کے RSS کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنے کا پیغام دیا تھا، امت کو توڑنے کا پیغام کبھی میرے نبی نے نہیں دیا ہے۔ میرے نبی نے تو جان کے دشمنوں سے بھی پیار سکھایا ہے۔ میرے نبی تو وہ قاتل جو نبی کو قتل کرنے آئے، نبی کو مارنے آئے اور پکڑے گئے، تو میرے نبی نے تو وہ رحمت بن کر میرے نبی آئے تھے، تو میرے نبی نے تو ان قاتلوں کو بھی جو قتل کرنے کے لیے آئے اور پکڑے گئے، تو میرے نبی نے تو ان قاتلوں کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ اور اپنے پیالے میں بیٹھ کر کھلایا ہے اور پلایا ہے، اور امت کو پیغام دیا ہے رحم کا،
امت کو پیغام دیا ہے پیار کا، امت کو پیغام دیا ہے جوڑنے کا، امت کو توڑنے کا پیغام میرے نبی نے کبھی نہیں دیا تھا۔ میرے نبی نے تو یہ کہا کہ افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام سے محبت پھیلے گی۔ تو میرا نبی سلام کو عام کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر وہ کون سا امام ہے جو سلام کا جواب بھی نہیں دینے کا حکم دے رہا ہے؟ او یار اللہ کے واسطے کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اور اسلام کا دم جب بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ آج کیا ہوا ہے؟ یہ جو ظلم عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ موت کا ڈر ہم میں بھی تو آ گیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے صاف کلیئر طور سے یہ کہا تھا کہ جب امت میں مال کی محبت آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا تو پھر یہ امت جب مال کی محبت اور موت کا ڈر ان کے دلوں میں آ جائے گا تو پھر دنیا کی ساری قومیں اسے مارے گی، کاٹیں گی۔ جی ہاں، اور پھر یہ امت برباد کی جائے گی۔ تو آج کے بیان میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے، نظام عالم بدل رہا ہے، میں خوشی بھی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، حالات کی سنگینی بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف حالات ایسے ہیں کہ میرے ملک کی اگر بات میں کروں، میں ناٹ کشمیر، ناٹ فلسطین، عراق، افغان، سیریا، شام اور یہ تمام کے حالات چھوڑ کر آپ دیکھو کہ میرے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ باقاعدہ کتوں کا جھنڈ آتا ہے، سوروں کا جھنڈ آتا ہے، اور ایک داڑھی اور ٹوپی والے کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہماری داڑھی دیکھ کر دشمنی، ہماری ٹوپی دیکھ کر دشمنی، ہمارا چہرہ دیکھ کر دشمنی، ہمارا لباس دیکھ کر دشمنی۔ اور جس ملک کے ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ لباسوں سے پہچانو کہ فسادی کون ہے، تو پھر حالات تو ایسی ہوگے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا وجود بھی کتنا کھل رہا ہے، دشمنوں کو ہمارا وجود بھی کتنا کھل رہا ہے، اور کیسے دوہرے پیمانے ہمارے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مثال سے سمجھ لو کہ آسام میں 800 مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، آسام میں 2 شہید بھی ہو گئے، لیکن وہ مسلمان تھے، اس لیے کوئی لیڈر کی آواز منہ سے نہیں نکلی، ہے نا، کوئی لیڈر کی آواز منہ سے نہیں نکلی، ہے نا۔ لیکن ایک طرف آپ دیکھو، حالانکہ میں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں غازی پور بارڈر پر بھی جا کر آیا ہوں، میں کسانوں کے حق میں میرے جلگاؤں شہر میں دھرنا آندولن اور بند میں ساتھ رہا ہوں، ہم کسانوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ مسلمان بھی اس بات کو دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اس ملک میں، آسام میں اگر آپ مر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی پارٹی آپ کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن کسانوں کے لیے باقاعدہ مار بھی کھا رہے ہیں، گرفتار بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہاں جا رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور 50-50 لاکھ دونوں طرف سے دینے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن آسام میں تم مرے ہو، اہل ایمان مرے ہو، تو کوئی تمہیں ڈھانک کر دیکھنے کو تیار نہیں، جھانک کر دیکھنے کو تیار نہیں، اور تمہارے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں، اور تمہاری کوئی 50 لاکھ تو چھوڑو، 5 لاکھ تمہارے لیے مدد کرنے کا کوئی اعلان بھی کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ حال تو ہمارا اس ملک میں ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ہماری میتوں پر بھی کوئی رونے والا نہیں، کیوں؟ ہماری موب لنچنگ پر بھی کوئی بولنے والا نہیں، کیوں؟ ہم پر سرکاری آتنکواد کیا جا رہا ہے اور بے قصور جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا جا رہا ہے، تو بھی کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ، خدا کے واسطے متحد ہو جاؤ۔ آج میں نے نیشنل نیوز میں خبر بولی، چلو وہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ میں نے خبر بولی، کیوں؟ بریلی شریف میں عرس تھا، بریلی شریف میں عرس تھا، وہاں پر بھی باقاعدہ علماء اہل سنت پر ظلم کیا گیا، زائرین پر جو وہاں پر پہنچے تھے لاٹھی چارج کیا گیا۔ الحاج سعید نوری صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر علماء بریلی اگر احتجاج کرتے ہیں اور جیل بھرو آندولن کرتے ہیں تو علماء اہل سنت ممبئی اور مہاراشٹر میں جیل بھرو آندولن کرے گے۔ تو آج علماء اہل سنت کو بھی بخشا نہیں گیا،
بریلی شریف میں جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر یا ان کے عرس میں شامل ہوئے ہیں تو یوگی سرکار نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اس لیے تو میں نے وہ جملہ کہا تھا نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو ایسی اگر الگ الگ رہوں گے، ایک دوسرے کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گے اور ایک دوسرے کے مسلک اور جماعتوں کو دیکھ کر اگر تمہارے اور ہمارے منہ کھلیں گے تو پھر ایسے ہی بدتر دن اور برے دن اور بلکہ اس سے بھی برے حالات آئیں گے. جی ہاں، لیکن خیر آؤ میں آپ کو بتاؤں، پھر بھی میں آپ کو ایک حوصلہ دے کر اتحاد کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. جی ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ ٹھیک ہے ظلم عام ہو گیا ہے اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا. شرک پر دنیا چل سکتی ہے، کفر پر دنیا چل سکتی ہے اور چل رہی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک بنے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور اربوں لوگ پوری دنیا میں کفر کر رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا چل رہی ہے. علماء کہتے ہیں کہ کفر اور شرک کے ساتھ تو دنیا چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ پھر دنیا نہیں چلتی ہے. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. جی ہاں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، میں حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں، حکومت کے ظالموں اور قاتلوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا تم سے بڑے بڑے سپر پاور آئے اور تباہ ہو گئے ہیں، تم ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو. تمہاری حیثیت فرعون کے سنڈاس اور بیت الخلاء اور ٹوائلٹ کے برابر بھی نہیں ہے. نمرود آیا، شداد آیا، فرعون آیا، بڑے بڑے ظالم آئے، چلے گئے ہیں. جی ہاں، تو میں کہتا ہوں کہ رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا. حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. اور آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ میں یوگی سے بھی کہوں گا اور مودی جی سے بھی کہوں گا اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. آج تم سمجھ رہے ہو کہ ستا کا پاور ہے، ستا کا نشہ ہے، پولیس ہاتھ میں ہے، آرمی ہاتھ میں ہے، اور پھر مائنورٹیز پر ظلم کر لو. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے، ہمارے ناجائز باپ کی حکومت ہے، اور پھر وہ موب لنچنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہیں، مزاروں پر قبضہ، مزاروں پر ظلم، مسجدوں پر ظلم. وہ ظالم بھی سے بھی میں کہوں گا کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. جی ہاں، بلکہ میں ظالموں سے کہوں گا کہ ایک حد ہوتی ہے. جی، جب وہ حد ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ رب العزت انتظام کرتا ہے. جب فرعون نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے خاتمے کے لیے موسیٰ کو بھیجا. جب نمرود نے ظلم کیا تو اللہ نے اس ظالم کے خاتمے کے لیے ابراہیم کو پیدا کیا. جب ابو جہل اور ابو لہب کا ظلم بڑھا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو میں تمام ظالموں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ نے ہر ظالم کا انتظام کیا ہے. اور میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ گھبراؤ مت، ان ظالموں کا بھی انجام ہوگا اور انتظام ہوگا. ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی کو نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے. ہاں، اور جب ان کا ظلم بڑھتا ہے تو پھر اس کا انتظام خود اللہ کرتا ہے. آپ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے اور انٹرنیشنل ظالموں کا بھی انجام آپ نے دیکھا ہوگا. انٹرنیشنل جن لوگوں نے ظلم کیا ہے آپ دیکھو کہ اللہ نے ان کا بھی انتظام کیا، کیونکہ اللہ ظلموں کو پسند نہیں کرتا ہے. جی ہاں، اللہ کسی بھی حال میں ظلموں کو پسند نہیں کرتا. انٹرنیشنل بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے ان کا بھی انتظام کیا. اور ملک میں بھی جو ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھو کہ اللہ ان کا بھی انتظام کرے گا، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جب مظلوم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. او یوگی جی مظلوم کی بد دعا سے بچو. جی ہاں، او مودی جی مظلوم کی بد دعا سے بچو. کیونکہ جب ظلم ہوتا ہے نا
تو مظلوم کی جب دل سے آہ نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے پریشت محمد نے کہا کہ سیدھا فرش سے عرش پر جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ترانہ لکھا تھا، انہوں نے یہ شعر کہا تھا مظلوم کے بد دعا پہ سے کہ آہ جاتی ہے فلک پر، یعنی جب آہ بد دعا نکلتی ہے نا تو آہ جاتی ہے فلک پر، آسمان پر آہ جاتی ہے فلک پر، رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ یعنی پھر جب مظلوم کے بد دعا یہاں سے نکلتی ہے نا فرش سے، تو سیدھا عرش پر جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھو کہ عالمی ظالموں کا انجام بھی تمہارے سامنے، جو عالمی انٹرنیشنل ظالم تھے ان کا بھی انجام سامنے، اور ملکی ظالموں کا انجام کچھ کا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور بہت جلد انشاءاللہ کچھ کا انجام اپنے سامنے آئے گا۔ اہل ایمان اس بات کو سمجھ لے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے بابری مسجد جس کے دور میں گری، اس ظالم کا انجام بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی لاش کو کتوں نے نوچا۔ جی ہاں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس نے ریلی نکال کر پورے ملک میں ماحول خراب کیا تھا، زہریلی تقریریں کی تھی، اور پھر پورے ملک میں خون خرابہ ہوا تھا، آپ نے اس کا انجام بھی دیکھا۔ ابھی وہ زندہ ہے کہ آج وہ اپنی پارٹی ہی میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ستہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو۔ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے، اللہ ان ظالموں کا انتظام کرے گا۔ اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئیے، گھبرائیے مت، نظام عالم بدل رہا ہے۔ ابھی جو ہے نا ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو قرآن پاک کی وہ آیت بھی آپ کو یاد ہوگی، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حالات ابھی برے ہیں نا، تنگی ہے نا، بڑی مصیبتیں ہیں نا، کوئی بات نہیں، آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو، آپ اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی چھپری مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم خود بھی ظالم بنے ہوئے ہیں، ہم خود بھی دغاباز دھوکے باز بنے ہوئے ہیں، ہم خود بے نمازی ہے، ہم خود اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ مسجدوں سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ نمازوں سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں ہے۔ تو کچھ تو سزائیں ہماری اپنی بھی ہے، کیونکہ ہم بھی تو، وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو ہم بھی تو ظالم بنے ہوئے ہیں، تو ہم کو بھی سدھرنا ہوگا۔ جی ہاں، اور حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ظلم جو اب نظام عالم بدل رہا ہے، تو میں یہاں پر آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں کہ جتنا اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اتنا یہ دین، یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ابھی جو نظام ہے نا وہ 100% ظالمانہ نظام پوری دنیا میں ہے، 100% ظلم عام ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ظلم عام ہو گیا ہے۔ اور اب جب عام ہو گیا ہے ظلم، تو پھر وہ بھی میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب اجالا ہونے والا ہے۔ تو میں تو بالکل ایک دم کانفیڈنس اور بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ بس جب ظلم، جو میں اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اب بس، اب جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ بہت قریب ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا، ایک کہاوت آپ نے وہ بھی سنی ہوگی کہ جب دیا بجھتا ہے تو پھر اس وقت تھوڑا سا زیادہ بھڑکتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ اس لیے زیادہ بھڑک رہے ہیں اور یہ اس لیے زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ اب ان کے ظلم کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، بلکہ میں تو ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی طاقتیں تمہاری ہے، ابھی ستہ تمہاری ہے، پاور تمہارا ہے، پوری دنیا کے ظالموں سے میں کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ لیکن وہ ایک شعر منظر بھوپالی کا آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے،
عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اور ہمارا پرابلم بھی یہ ہے کہ جب تک کہ ہم کو پڑتی نہیں، مار نہیں کھاتے ہم لوگ، جب تک کہ ہم سدھرتے بھی نہیں نا۔ ابھی جب پڑھ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ایسا لگ بھی رہا ہے کہ سب ایک بھی ہو رہے ہیں تو اچھا بھی لگ رہا ہے، اچھا بھی لگ رہا ہے۔ کیوں؟ NRC کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ہری پگڑی، کالی پگڑی، نیلی پگڑی، سفید پگڑی، ساری پگڑیاں ایک نظر آ رہی تھی، کیونکہ ظالم ظلم کر رہا تھا۔ تو ہمارا مسئلہ بھی یہ ایسا ہے نا کہ جب تک کہ ہم کو پڑتی نہیں ہے، جب تک کہ ہم ایک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو منظر بھوپالی نے آگے یہ بھی کہا ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ تو حالات تو بدلیں گے، جی ہاں حالات تو بدلیں گے، بلکہ آگے میں کیا کروں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آگے ایک اور شعر بڑا پیارا کہا انہوں نے، دنیا نے دیکھ لیا کہ عمر بھر کوئی نہیں لڑتا ہے، کیوں؟ 20 سال کے بعد میں دنیا کے سپر پاور کو سوکھی روٹی کھانے والوں سے ڈر کر بھاگ کر فرار ہونا پڑا۔ جب وہ ڈٹے رہے تو پھر بڑے سپر پاور کو بھی چوہے کی طرح بھاگنا پڑا۔ تو دیکھیں شاعر آگے کیا کہتا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے۔ جی ہاں، تو خیر مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گھبراؤ مت، انشاءاللہ ظلم جب ظالموں نے بڑھا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب ظلم بھی ختم ہوگا اور ظالم بھی ختم ہوگے۔ ہاں اور اگلا عنوان رہے گا ہمارا کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ فیض احمد فیض کے بھی جو اشعار بڑے مشہور ہوئے تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاعر میرے اندر شاعر کی آتما آ گئی ہے۔ جی ہاں، وہ فیض احمد فیض کے اشعار بھی میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ظالموں تم بھی سنو، دنیا کے ظالموں تم بھی سنو، جب تمہارا ظلم بڑھ گیا انشاءاللہ تمہارا برا انجام فرعون، شداد اور نمرود کی طرح ہم دیکھیں گے۔ جی ہاں، وہ فیض احمد فیض کے جو اشعار ہیں نا، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کریں گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ظلم ختم ہوگا۔ میں یہ اس لیے بھی اشعار پڑھ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جو نا ہم پوری قوم ایک دم ڈری ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ڈرو مت، ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہو کر رہے گا۔ بس آخری کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، ورنہ بہت اب اہم آیت سمجھا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو اب مسلمانوں اور علماؤں، رہبروں، قائدوں، رہنماؤں، میں آپ سے بھی اور پوری قوم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے صاف طور سے کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لو گے،
اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تو تم کو بدل دیا جائے گا، تم کو ہٹا دیا جائے گا، اور تمہاری جگہ اللہ کہتا ہے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آیا جائے گا اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور کریں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ من حیث القوم، اگر ہم مسلم قوم کے اعتبار سے ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اس کے پیغام کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ خیر آئیے، میرے پاس وقت کم بچا ہے اس لیے تھوڑا سا میں اسپیڈ بڑھتے ہوئے کہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب تقریباً 15-20 سالوں سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ دور تبدیلی کا ہے، اس لیے میں نے یہ عنوان بھی بانا کہ نظام عالم بدل رہا ہے۔ دنیا کا وہ سسٹم، وہ نظام جو 100% ابھی ظلم پر قائم ہے، اب اس کے خاتمے اور اس کی تبدیلی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اب ایسا نظام قریب آ رہا ہے جس میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، انصاف قائم ہوگا، بلا کسی تفریق مذہب و ملت ہر انسان کو انصاف ملے گا، اور جب انصاف آئے گا تو پھر پوری دنیا میں امن آئے گا، برکتیں آئیں گی، اور گھبرائیے مت، وہ دور بہت قریب آ رہا ہے، کیونکہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اور جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ہمیں سنبھلنا ہے، ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر قوم، ملت، دین و مذہب کے مفادات کو ترجیح دینا ہوگا، باطل کے سامنے سر جھکا دینا، جی، بزدلی کو حکمت و مصلحت کا نام دینا، حالات سے ڈر جانا، سہم جانا، اور اپنے بلوں میں گھس جانا، یہ قبیح اور غلیظ حرکتیں اور ناپاک عادتیں ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اور اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، کس موقع پر ہمیں کیا موقف اختیار کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور بلکہ میں دو ٹوک اب یہ کہنا چاہوں گا کہ مسجدوں اور ممبروں سے رہبری اور رہنمائی لازمی اور فرض ہو گئی ہے، جی ہاں، ورنہ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں مسجدیں خوب آباد رہے گی، بھری ہوئی ہوگی، کیوں؟ مگر ہدایت سے خالی ہوگی، یعنی مسجدیں، اور اللہ کا شکر ہے آج آپ دیکھو مسجدیں بھری ہوئی ہے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ مسجدوں سے رہبری نہیں ہو رہی، مسجدوں سے رہنمائی نہیں ہو رہی، مسجدوں سے امت کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مسجدوں سے امت کو جو پرابلم ہیں ان کا حل کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے۔ آج افسوس ہے کہ میں اور میرے جیسے امام ممبروں سے اور مسجدوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سامنے رکھ کر پرابلم کا اور مسائل کا حل نہیں بتا رہے ہیں، رہبری نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں؟ بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بڑی بری بات ہے، بلکہ میں ڈر رہا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ قرب قیامت میں امت میں بدترین طبقہ علماء کا ہوگا۔ تھوڑا سا برا مت لگنے دینا، میں بھی عالم ہوں، جی ہاں، علماء کا بدترین طبقہ ہوگا۔ اب ہمیں وہ تو حدیث یاد رہتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، بالکل ہیں، کوئی شک نہیں، علماء ہی رہبری کریں گے، رہبری کرتے آئے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کا سب سے بدترین طبقہ علماء کا ہوگا۔ وہ علماء ہوگے جو اپنے فرض سے بھاگیں گے، جو امت کے رہبری صحیح انداز میں نہیں کریں گے، امت کو رہبری کرنے کے بجائے، اتحاد کے بجائے، ایک کرنے کے بجائے ان میں انتشار پیدا کریں گے۔ اور آج ایسے علماء کی بھرمار ہے، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وقت ختم ہو گیا، تفصیل کا میرے پاس موقع نہیں۔ آج ایسے علماء کی بھرمار ہے جو منبر و محراب سے انتشار پھیلا رہے ہیں، امت کو لڑا رہے ہیں، اور امت کو بزدل بھی بنا رہے ہیں، اور حکمت و مصلحت کے نام پر اپنی بزدلی کو چھپا رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں، کیوں؟ اور اپنے ڈر، اپنی بزدلی کو حکمت اور مصلحت کا نام دے رہے ہیں۔ تو میں تو علماء سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے، تھوڑی تلخ اور کڑوی بات ہے کہ خدا کے واسطے ذرا علماء کرام کی تاریخ تو پڑھو، یہ چاروں اماموں کی ذرا تاریخ تو پڑھو، ان کی قربانیاں تو پڑھو، امت کے علماء کیسے ہوتے ہیں اور ہوتے تھے اور کیسے ہونا چاہیے، ذرا تاریخ پڑھو، کل ہماری پوچھ ہوگی۔ جی ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام مانتے نا ہم لوگ،
ہم خود امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو تھوڑی سی تفصیل، اب وقت میرا ختم ہو گیا، تھوڑی تفصیل دیکھو کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو زنجیروں اور بیڑیوں میں قتل کرنے کے ارادے سے لے جایا گیا۔ پڑھیے ذرا تھوڑی سی تاریخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کس طرح ان کو تکلیفیں دی گئی۔ پڑھیے حضرت امام احمد بن حنبل کی زندگی کہ کس طرح انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ پڑھیے امام ابن تیمیہ کو، امام احمد بن سید احمد شہید کو، وہ شاہ عبدالعزیز کا نام ہم بڑا لیتے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں انگریزوں سے لڑتے وقت شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ تو ذرا پڑھیے ان کی زندگی کو، پڑھیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے کہ آج جو ہم بزدل بنے ہوئے ہیں اور اپنی بزدلی کو حکمت اور مصلحت کا نام دے رہے ہیں، تو کیا ان تمام علماء کو، ہمارے بڑے علماء کو حکمتیں اور مصلحتیں معلوم نہیں تھی؟ یاد رکھو، خاص علماء معافی کے ساتھ میں آج ان سے کہوں گا کہ میری بات کو سنیں کہ اللہ پھر اگر وہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں ہٹا دیں گے، بدل دیں گے، تمہاری جگہ ایسی دوسری قوم لائیں گے جو تمہاری جیسی نہیں ہوں گی۔ اور آج میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے فرض سے دور بھاگ رہے ہیں، ہے نا، اور ہم فتووں میں لگے ہوئے ہیں، داڑھی چھوٹی، پیجامہ نیچے، یہ ٹکنوں کے اوپر، یہ ٹکنوں کے نیچے، اسی پر بحث۔ سمجھو میرے بھائی، یہ تبدیلی اور چھٹائی کا دور ہے۔ اگر ہم نے اپنے اصل فرض کو نہیں سمجھا اور نہیں نبھایا تو اچھوں کی چھٹائی اور چھٹی ہو رہی ہے۔ ہاں، بس آخری بات یہ کہوں گا کہ پیارے محبوب نے یہ بھی کہا تھا کہ میری امت 2 طبقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آج ہم 2 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا جس میں ایمان ہی ایمان ہوگا، نفاق ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس میں نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے طبقے میں ہیں۔ اور آخری بات امت سے بھی کہوں گا کہ سمجھ جاؤ، اللہ سے بغاوت چھوڑو۔ مال اگر آ گیا تو مال کی مستی میں مت پڑو، اللہ کو نہ بھولو، ورنہ اس سے بھی برے دن آئیں گے، اس سے بھی زیادہ مارے جاؤں گے، کاٹے جاؤں گے، اور اس سے بھی زیادہ تکلیفیں تمہیں دی جائے گی۔ جی ہاں، تو امت سے بھی کہوں گا، ابھی مال کی مستی تھوڑی سی، بھکاری تھے 1 نمبر کے 2 کوڑی کے، تھوڑا سا مال آ گیا تو اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی شادی میں دھوم مستی کر رہے ہو۔ جی ہاں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، ڈی جے بجا رہے ہو، اور اگر علماء تمہیں روکنے کی کوشش کر رہے تو علماء کی باتیں تمہیں بری لگ رہی ہے تو تم سنبھلو۔ امت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سنبھلو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بغاوت کرو گے تو اس سے بھی زیادہ برے دن آئیں گے، ہے نا۔ میں نے دیکھا ٹھلیا پارٹی، ڈی جے پارٹی، یہ پارٹی، وہ پارٹی، اور کافروں کی طرح، یہودیوں کی طرح، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان کے پیٹ کے نہیں، کافروں کے پیٹ کے ہیں۔ جی ہاں، تھوڑا سخت غصہ آتا ہے، کیا کروں، اور نہ بولوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑے گا، اگر ہم نے نہیں بولے تو اللہ پکڑے گا۔ اس لیے کل بھی میں نے ایک جگہ شادی میں کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، مجھے معلوم ہے میں تم کو بولوں گا تو تمہارے پیٹ میں درد ہوگا، تم کو بڑی تکلیف ہوگی، تم ناراض ہو جاؤ گے، اگلی بار بلانا چھوڑ دو گے، مت بلاؤ شادیوں میں بھی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہاں حق نہیں بولا، اگر برائیوں کو ہوتے دیکھتے تو پھر کل اللہ کے دربار میں ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، امت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ، ورنہ اس سے بھی برے دن آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ اور آج کے بیان کا عنوان نہیں میں نے یہ رکھا تھا کہ گھبرائیے مت، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حالات کتنے بھی برے، گھبرائیے مت، پورا سسٹم بدل رہا ہے اور اللہ ظالموں کو انشاءاللہ ہٹا رہا ہے، ہر جگہ سے ظالم ہٹ رہے ہیں، ظلم ختم ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت آپ انتظار کرو، بس اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ کے بن جاؤ، نبی کے بن جاؤ، سچے اسلام کو، اسلام کی قرآن کی تعلیمات کو قبول کر لو۔ ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ ظلم کا اور ظالموں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں، انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔
میرے مولا جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔